بعد یہ بھی CCD کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے. لا الہ محمد رسول اللہ اس سے بھی میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نہ لا رہا. یہاں کوئی اگر بدماشی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اسے کوئی نہ کوئی آشرواد ضرور ہے. یعنی میرے ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ کسی لیول پر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی. مریم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگوں کو مارنے کے بعد جو پیدا ہوا خوف ہے اس کا جشن مناتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. سرگودا کے رہائشی رائے فیصل شفقت بٹی جو کہ بیرون ملک سے پاکستان پہنچے تو اس کے بعد یہ بھی CCD کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے اور CCD نے اپنے ہی طریقے سے جو کہ CCD کا طریقہ چل رہا ہے انصاف دینے کا، یعنی تمام جوڈیشری کو بائی پاس کرتے ہوئے جس طرح CCD کر رہی ہے انہوں نے یہاں پر بھی ویسے ہی کیا. رائے فیصل شفقت بٹی کے حوالے سے میں آپ کو آج کے ویلوگ میں تفصیل بتاتا ہوں کہ رائے فیصل شفقت بٹی کون ہے، کہاں سے تعلق ہے، یہ کس ملک میں تھے، کیوں گئے تھے باہر، اور پھر کس طریقے سے جب یہ واپس پاکستان پہنچے تو ان کو پکڑا گیا اور پھر گھر والوں کو رائے فیصل شفقت جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ہی ملی. یہ ویڈیو ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک میں ڈسکلیمر دیتا ہوں، اور وہی ڈسکلیمر جو کہ ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ CCD ایک طرف CCD کا موقف آتا ہے یا حکومتی موقف آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں جن کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے یا جس کے نیفے میں پستول چل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو یہ وہ ہیں جن کی کرمنل ہسٹری ہے. باوجود اس کے کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس کو سزا جزا کورٹ نے دینی ہوتی ہے، عدالت نے دینی ہوتی ہے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کسی کو مارنا، ماورائے عدالت کسی کی جان لینا، اس کی قطعاً کسی معاشرے میں اجازت نہیں ہو سکتی. کیونکہ رائے فیصل شفقت بٹی جو ہیں یہ جن کو جو ہے وہ جن کا انکاؤنٹر ہوا ہے سرگودا کے ایک ڈون انہیں سمجھا جاتا ہے. سیم لائک ایسے کہ جیسے آپ جب لیاری گینگ وار کا نام آتا ہے یا کسی کراچی کا یا ممبئی کا یا وہ جو آپ نے فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ ہر ایک شہری اتنا بڑا ڈون کیسے بنتا ہے. وہ ڈون بھی ایسی ناانصافیوں کی وجہ سے بنتا ہے. اس کے اوپر میں آگے چل کر ہم ویلوگ میں بات کریں گے. پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھیے گا اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ اگر ایک شہری جس کی ذاتی دشمنی ہے، یعنی 2 فیملیز کے درمیان کنفلکٹ تھا، اور یہ جو ایک رائے فیصل شفقت بٹی اور جو دوسری فیملی تھی ان کا آپس میں کنفلکٹ تھا، اور وہ بھی رائے فیصل شفقت بٹی کو وراثت میں ملا تھا. یعنی ان کے آباء و اجداد کی دشمنی تھی اور وہ ان کو آگے وراثت میں ملی، اور جو آپ جانتے ہیں کہ خاندانی دشمنی میں ہوتا ہے. پھر آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. اس کا بلاج والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ٹیفی بٹ والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ ایک شہری جو کہ بینکاک میں ہے، بیرون ملک ہے، وہ خود واپس آ رہا ہے اور وہ انصاف کی اپیل کر رہا ہے CM پنجاب سے، CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا سے، IG پنجاب سے. لیکن خیر وہ کیا جانے کہ جن سے وہ انصاف طلب کر رہے ہیں وہ خود ہی فیصلے کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے کس کو سلیکٹیو انصاف دینا ہے، جسے ہم سلیکٹیو انکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. یہ پہلے رائے فیصل شفقت بٹی کی یہ ویڈیو دیکھیے گا، پھر اس کے اوپر آگے مزید آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیصل شفقت بٹی بینکاک ایئرپورٹ سے میں اپنے آپ کو پیش کرنے واسطے پاکستان جا رہے ہیں. مینو کسی لا الہ محمد رسول اللہ اس سے بھی میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نہ لا رہا. اے ویکھ لو کسی بھی کوئی بھی بندہ میرے نال کوئی بھی نہیں جس نے گرفتار کیتا ہوئے. بالکل میں آپ آ رہا. میں مریم نواز صاحبہ نو، میں IG صاحب نو، میں سہیل ظفر چٹھا صاحب نو ایک چھوٹی جی عرض کرنا کہ میں نے انصاف میرے نال کیتا جاوے، میرے نال زیادتی نہ ہوئے. میں اپنی مرضی نال جناب دے کول پیش ہونے واسطے آ رہا. برائے مہربانی کوئی زیادتی نہ ہوئے. کسے بندے، کسے انٹرپول، کسے پولیس والے کسے میں گرفتار نہیں کیتا. میں اپنی مرضی نال ویکھ لو، میں اپنی مرضی نال ہی ٹکٹ کروائیے. میری سلح ہو گئی مدعیاں نال، میں ٹکٹ کروائیے تو میں آ رہا جی. مہربانی، شکریہ. ایک شہری یہ رائے فیصل شفقت بٹی کی اگر یہ ویڈیو دیکھی جائے، یہی والی ویڈیو، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ذمہ دار شہری خود یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ باہر سے آ رہا ہے، جن کے ساتھ لڑائی تھی، جن کے ساتھ کنفلکٹ تھا، یہ جو رائے فیصل شفقت بٹی ورسز جو دوسری فیملی تھی جن کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، ان سے صلح ہو گئی ہے بقول رائے فیصل شفقت کے. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، بقول ان کے جو کہ انہوں نے کچھ دن پہلے بینکاک ایئرپورٹ سے جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے تو پبلش کی تھی، اور ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ میری صلح ہو چکی ہے، اب میں واپس آ رہا ہوں اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میں انصاف کا طلبگار ہوں. یعنی وہ انصاف CM پنجاب سے مانگ رہے ہیں، وہ انصاف IG پنجاب سے مانگ رہے تھے، وہ انصاف CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا سے مانگ رہے تھے. اب
اب سوال یہ ہے کہ ایک شہری، ہم اس کے اوپر اگین اینڈ اگین جو ہم نے پہلے ڈسکلیمر دیا کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کوئی بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح پولیس مقابلہ کر کے شہری کو پکڑ کے اور گھر والوں کو ان کی صرف جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نہیں دی جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شاید ٹیمپریری کسی کا آشیرواد ہو سکتا ہے، کسی کی خوشی کے لیے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے یہی چیز تھی جس نے رائے فیصل شفقت بھٹی کو ڈان بننے پر مجبور کیا۔ اب تھوڑی سی سٹوری آپ کو رائے فیصل شفقت بھٹی کی بتاتے ہیں۔ رائے فیصل شفقت بھٹی ایک سرگودا کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے تعلق، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو یہ جو دشمنی تھی وہ وراثت میں ملی، اور آگے ان کے اوپر جو ہمارے ذرائع کے مطابق 5 سے 6 ان کے اوپر FIR بھی تھیں، اور علاقے کے اندر ان کا بڑا وہ ایک جیسے ایک ڈان کا ایک دبدبہ ٹائپ ہوتا ہے وہ تھا، ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا۔ اور سرگودا میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ واقعی ایک ڈان کی صورت میں تھا، ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تنگ، ایک دشمنی تو تھی ہی تھی لیکن لوگوں کو تنگ بھی بہت کیا ہوا تھا۔ اچھا، لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا تو کیا اس کا یہ حل نہیں ہوتا؟ حل یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اس وقت بھی سرگودا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے لوگ تنگ ہوں گے، لیکن وجہ یہ ہوگی کہ ان کا اس وقت حکومت سے تعلق ہوگا، جن سے لوگ تنگ ہوں گے ان کو بھی اس وقت کسی نہ کسی کا آشیرواد حاصل ہوگا۔ اب اگر آپ رائے فیصل شفقت بھٹی کی جو ہے وہ پروفائل پر جاتے ہیں تو میں نے جب پولیٹیکلی معلوم کیا کہ رائے فیصل شفقت بھٹی کی، کیونکہ اگر کوئی جتنا بھی بڑا ڈون ہو، عام شخص جو ہے، آپ میں سے کوئی ڈون نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ڈون کر رہا ہے یا کوئی اگر بدماشی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اسے کوئی نہ کوئی آشیرواد ضرور ہے، یعنی پولیٹیکلی وہ کسی کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ ضرور ہے۔ اب میرے ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ کسی لیول پر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی، اور ان کی ہم کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں ان کی جو تصاویر ہیں وہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھی گئی ہیں، یعنی رائے فیصل شفقت بھٹی کی تصاویر۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ اگر کوئی شخص جب یہ خود کہہ دیتا ہے کہ وہ انصاف کے لیے آ رہا ہے، وہ انصاف کا طلبگار ہے، اور ہم پہلے دن سے جب یہ تیفی بٹ والا واقعہ بھی ہوا تھا تو تب سے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کسی صورت یہ سلسلہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا۔ ہم نے پہلے ویلوگ میں بھی بتایا تھا، اور یہ جو CCD کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر محمد جبران ناصر جو کہ کراچی سے وکیل ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت لکھتے ہیں، انہوں نے CCD کے یہ جو ان کا طریقہ واردات چل رہا ہے، جو انکاؤنٹرز ہیں، اس کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں اور قانون کی سراسر خلاف ورزی بھی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو پوسٹ لگائی وہ بھی آپ کو میں پوسٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ جبران ناصر اس حوالے سے CCD کے اس اقدام کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں۔ جبران ناصر کہتے ہیں کہ CCD کرائم کنٹرول یونٹ نہیں بلکہ ایک مذبح خانہ ہے، چاہے کسی کو چھاپے کے دوران گرفتار کیا جائے، وہ رضاکارانہ اور اعلانیہ طور پر سرنڈر کرے یا انٹرپول کے ذریعے کسی غیر ملکی ملک سے حوالگی کے بعد لایا جائے، سب کے سب CCD کی تحویل میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ جو پوسٹ ہے یہ جبران ناصر اس وقت کی ہے، یعنی آج سے 2 روز پہلے کی ہے جب یہ واقعہ رونما نہیں تھا ہوا ہے رائے فیصل شفقت بھٹی والا، اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو انٹرپول کے ذریعے بھی لایا جاتا ہے، کوئی خود رضاکارانہ طور پر بھی سرنڈر کرتا ہے تو پھر بھی اس کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ کاش یہ پوسٹ جو ہے وہ رائے فیصل شفقت بھٹی نے دیکھی ہوتی تو وہ اپنا فیصلہ چینج کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے مریم نواز کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے لائسنس ٹو کل دیا ہے، جو نہ صرف CCD کے اقدامات کی منظوری دیتی ہے بلکہ شہریوں میں پیدا کیے گئے خوف کا جشن بھی مناتی ہے۔ یعنی وہ مریم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگوں کو مارنے کے بعد جو پیدا ہوا خوف ہے اس کا جشن مناتے ہیں، اور CCD کے انچارج ان تمام ماورائے عدالت قتلوں کی براہ راست ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ وہ سیل ظفر چٹھا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ براہ راست ذمہ دار ہیں جو ماورائے عدالت لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کسی بھی مہذب ملک میں جہاں قانون کی حکمرانی ہو، وزیر اعلیٰ کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وہ کبھی نہیں رہتے۔ یہ لاشیں ان کے سیاسی کیریئر کے باقی حصے تک ان کا پیچھا کرتی رہیں گی، یہ محمد جبران ناصر صاحب نے کہا ہے۔ سو اگین اینڈ اگین یہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہے، ہم بھی ویلوگز پہ ویلوگز کے جا رہے ہیں، اینڈ افسوس اس بات کا ہے کہ شاید کوئی سمجھ رہا ہے، شاید CM پنجاب سمجھ رہی ہیں، یا شاید جو یہ فیصلہ یا جس کا جو سہیل ظفر چٹھا کا جو آرڈر چل رہا ہے کہ وہ اس چھڑی کے ساتھ یا 2 4 5 6 ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد کوئی بہتری لے آئیں گے، تو ان کو اس سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے
کہ ایسے ایک انسان ماں کے پیٹ سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ تو بہت معصوم ہوتا ہے. یہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جو اس کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ رائے فیصل شفقت بھٹی کی طرح ڈان بن جاتا ہے. یہاں ہم نہیں بات کریں گے کہ اس وقت آپ بھی ایک ڈان کی صورت میں ہیں, آپ بھی ایک ڈان بنے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو ڈان گردی ہے رائے فیصل شفقت بھٹی کے اوپر تو ہو سکتا ہے 5-6 FIR تھیں. مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا تھا یا جو بھی تھا, اس کی تو ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے اوپر اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے, جس میں تقریباً 600 سے زائد مقابلوں میں 924 لوگوں کو آپ نے مبینہ طور پر مارا ہے, یہ ڈان گردی کا حساب پھر کون دے گا؟ اور جیسے جبران ناصر کہہ رہے تھے کہ وقت بدلتا ہے, وقت ضرور بدلتا ہے, تو یہ جو آپ ڈان گردی کر رہے ہیں اس کا بھی حساب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ دینا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی ملک اس طرح لا قانونیت کے ساتھ نہیں چل سکتا. رائے فیصل شفقت بھٹی کی ویڈیو اگر آن ریکارڈ نہ ہوتی تو شاید وہ اس طرح کا اتنا بڑا ایشو بھی نہ بنتا, اتنا وہ ہائپ پر بھی نہ جاتا, کیونکہ وہ ایک شخص شہری کہہ رہا ہے کہ میری صلح ہو گئی, ہماری جس کے ساتھ لڑائی تھی اب میں انصاف چاہتا ہوں, تو وہ انصاف چاہتا ہے تو اسی لیے وہ واپس آ رہا ہے, ورنہ وہ وہیں پر رہتا ہے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ وہاں پر مقیم تھا, وہاں پر رہ رہا تھا. CM مریم نواز شریف کی جو حکمرانی ہے اس کے اوپر یہ ایک بڑے سوالیہ نشان ہے, ایک بڑے داغ ہیں. یہ بڑے داغ وہ بھی خون کے داغ ہیں, اور اس داغوں کا حساب جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن تو دینا ہی پڑے گا. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ.